إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں پہنچتا نہ تو ان کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون، مگر اللہ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے آج کا دن تمام مسلمانوں کے لیے ایک بڑا ہی عظیم دن رکھا ہے، اور اس دن کی عظمت قربانی کی وجہ سے ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم سب بڑے مزے سے قربانیاں کرتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں، پھر ان کا گوشت کھاتے ہیں الحمدللہ، اور جس قدر ممکن ہوتا ہے لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور ذبح نہیں کیا تھا، انہوں نے تو بیٹا ذبح کیا تھا۔ یہ تو اللہ نے رحمت کی کہ بیٹے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے لا کر ایک مینڈا قربانی کے طور پر وہ قبول فرما لیا۔ بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، اور پریشانی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں نے تو بیٹا ذبح کیا تھا، تو بیٹا صحیح سلامت کھڑا ہے، تو شاید قربانی قبول نہ ہوئی ہو، اور مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے۔ تو ان کی اس پریشانی کا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو پریشان نہ ہو، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور تو نے تو بیٹے کو ذبح کر دیا تھا، ہم نے تیرے بیٹے کی قربانی قبول کر لی۔ میں اور آپ ہم سب جو قربانیاں کرتے ہیں اس میں شکر کریں ہم کہ اللہ نے ہم سے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی۔ اللہ نے ہم سے جانور کی بازار سے جانور خریدا، اور مزے سے خود بھی کھایا، لوگوں کو بھی کھلایا، اور قربانی ہو گئی۔ اور پھر جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم، چاہے بڑا جانور ہو چاہے چھوٹا جانور ہو، جب وہ ذبح کر لیا جاتا ہے، گوشت بنا لیا جاتا ہے، تو اس کے کھال وغیرہ جو ہے وہ تو ہم صدقہ کر دیتے ہیں ویسے، اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے، یعنی حتیٰ کہ اس کے جو سری اور پائے ہیں وہ بھی ہم بھون کے کھا جاتے ہیں، اوجڑی الگ پک جاتی ہے، ہر چیز اس کی کھائی جاتی ہے، یا خود کھا لی یا کسی اور کو کھلا دی۔ تو کہتے ہم یہ ہیں کہ ہم نے قربانی کی ہے، تو قربانی کر کے تو ہم نے اللہ کو دیا کیا ہے؟ سارا کچھ تو ہم کھا پی گئے، جو خون بہایا وہ زمین میں چلا گیا، جو بچا تھا وہ ہم کھا پی گئے،
ہر چیز، کوئی چیز ہم نے کھانے پینے والی چھوڑی نہیں، خود کھایا یا اہل خانہ کو دیا یا پھر رشتہ داروں کو دیا یا غریبوں مسکینوں کو دیا، سارا کا سارا ہم نے خود کھا پی کے ہضم کر لیا۔ اللہ کو کیا دیا؟ کبھی سوچا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ خون اور گوشت اللہ کو پہنچتے ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ذبح کیا تھا، اللہ نے بیٹے کی قربانی قبول فرمائی تھی اور اس کی جگہ پہ جنت سے لا کے ایک مینڈھا عطا فرما دیا تھا، اور ہمارے لیے اللہ نے مہربانی یہ کی کہ ہم سے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی، ہم سے اللہ نے جانور کی قربانی مانگی۔ لیکن جو چیز وہ چاہتا ہے، جو اس کو مطلوب ہے، وہ ابراہیم کا دل تھا، ابراہیم کے دل کی کیفیت تھی، اور وہی کیفیتیں اللہ تمہارے دلوں کی دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تمہارے دلوں کی وہ کیفیتیں ہو جائیں، کیا کہ اللہ میرا جینا مرنا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کبھی دل سے یہ سوچا کہ اللہ میرا جینا مرنا سب تیرے لیے، میری نماز، میری قربانی، سب کچھ تیرے لیے؟ اگر دلوں کے اندر یہ کیفیتیں ہیں، اگر قربانی ان کیفیتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو اللہ کو دلوں کی کیفیتیں پہنچتی ہیں۔ لہذا جانور بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ بیٹا قربان کیا ہو یا جانور قربان کیا ہو، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ فرق جس چیز سے پڑتا ہے وہ یہ کہ تمہارے دلوں کی کیفیتیں کیا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ تو اللہ نے جانور تمہارے لیے مسخر کر کے كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، یہ تو اللہ نے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ تو اللہ نے مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں کر دیے جانور، اللہ کا شکر کرو تم اللہ کے نام پر، وگرنہ جانور کی بھی ایک جان ہوتی ہے۔ تم ہوتے کون ہیں جانور کی جان لینے والے؟ کذالک سخرھا لکم، اللہ نے تمہارے کنٹرول میں دیے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ جب تم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر چھری پھیرتے ہو، تو پھر اس کا کھانا پینا، ذبح کرنا سب جائز ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کا نام لیے بغیر تم اس کو ذبح کرو تو حرام ہے، نہ اس کی جان تم لے سکتے ہو، نہ اس کا گوشت کھا سکتے ہو۔ تو وہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب تم اللہ کے نام پر کرتے ہو۔ کذالک سخرھا لکم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ تو اللہ کی کبریائی پر تم، یہ اللہ نے جس تمہیں جو ہدایت نصیب فرمائی ہے اور اتنا خوبصورت دین عطا فرمایا ہے، تمہیں تو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی بڑائی کرتے رہو۔ یہ صرف 10 دن بڑائی کرنے کے نہیں ہیں، یہ 10 دن تو سمبولک ہیں، علامتی ہیں، کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی بہت کبریائی بیان کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے عملی اظہار کے دن ہیں۔ اس میں حج بھی ہوتا ہے، وہ بھی سارا عملی اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا۔ اور جب تم یہ کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو تمہارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، صرف زبان پر اللہ اکبر نہیں ہونا چاہیے، دل میں بات ہونی چاہیے کہ دنیا کائنات کی کوئی شے کوئی اہمیت نہیں رکھتی سوائے اللہ۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات وہ ہے۔ میری ضرورتیں، میری تمنائیں، میری خواہشیں، میری آرزوئیں، میرے رشتے، میری اپنی چاہتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حیثیت ہے تو صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے کوئی چیز رکاوٹ بنے وہ بڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ میرے اپنے مسائل ہیں، وہ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سارے مسائل حل کرنے والا ہے۔ میری پریشانیاں ہیں، پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ ساری پریشانیاں حل کرنے والا ہے۔ میری محبتیں، میری چاہتیں، میرے اپنے دل کی جتنی کیفیات ہیں، وہ ساری کی ساری جب تک اللہ کے تابع نہ ہو جائیں، اس وقت تک میری قربانی کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کا جو معنی ہے وہ سمجھ لیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ آج بس ہم نے دلوں کی کیفیتیں ٹھیک کر دی۔ تقوی معنی یہ ہے کہ اللہ آج کے بعد، آج تک جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی تو ہمیں معاف کر دے۔ آج کے بعد ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا عمل نہیں کریں گے یا ایسی حرکت نہیں کریں گے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکے، اور اللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا عمل چھوڑیں گے نہیں، ترک نہیں کریں گے جو تیری خوشنودی کا باعث بن سکے۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا تو انشاءاللہ
دل کی کیفیت تقوی والی کیفیت ہو. اس نقطے کا نام تقوی والی کیفیت ہے کہ اللہ میں نے ہر دم تیری ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر دم تیری خوشنودی حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم نے اپنی دل کی کیفیتیں تبدیل کر لیں تو انشاءاللہ گوشت کھاتے ہوئے بھی اجر بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہماری دل کی کیفیتیں اللہ کو پہنچیں گی. اور اگر یہ کیفیتیں درست نہ ہوئیں تو پھر گوشت کھانا پینا ہے، پھر اس کے علاوہ قربانی والی کوئی بات نہیں ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے وہ تو دلوں کی کیفیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کیفیتیں ویسی بنا دے اور جیسی اس کو مطلوب اور مقصود اور محمود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کی ہمیں باقی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. اس موقع کی دعا بہت ہی اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بہت اہم کہا ہے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور دیگر تمام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم والا معاملہ فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا. اللهم اغفر لنا ولأخواتنا. اللهم اغفر لنا ولأزواجنا. اللهم اغفر لنا ولأولادنا. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته سره. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. ہم سب ہاتھ پھیلائے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تو ہم سب کے گناہ معاف کر دے. اللہ آج قربانی کا دن ہے. اللہ تیری کبریائی کا دن ہے. اللہ ہم سب کھلے میدان میں تیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ لوٹانا. اللہ تو ہم سب کے گناہ معاف کر دے.
اللہ تمام گناہ معاف کر دے، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، علانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے، انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے اہل خانہ کو معاف کر دے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے، ہماری اولادوں کو معاف کر دے، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے۔ اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو، ہم سب کو، ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو متقین کا امام بنا دے۔ اللہ جن بچے بچیوں کی رشتوں کی پریشانیاں ہیں، اللہ عزت آبرو کے ساتھ بہترین رشتوں کا بندوبست فرما دے۔ اللہ جن بچے بچیوں کی صحت کی پریشانیاں ہیں اللہ وہ بھی دور فرما دے۔ اللہ جن کی تعلیم کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے۔ اللہ جن کے گھر بار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے، جن کے کاروبار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے۔ اللہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ مسلمان بڑے مظلوم ہیں، اللہ ظالم ہمارے سروں پہ چڑھ گئے ہیں، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، اللہ ہمیں داخلی اور خارجی استحکام نصیب فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ دینی اور ملی غیرت رکھنے والے حکمران عطا فرما۔ اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جن بیماروں کو اللہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما۔ اللہ جن کو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اللہ تیرے کن کی بات ہے، تو نے کن کہنا ہے، شفا ہو جانی ہے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے، اللہ ہم سب مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ خزانہ غیب سے قرض کی ادائیگی کا جلد بندوبست فرما دے۔ اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے، اللہ رزق حلال وافر عطا فرما، اللہ رزق حلال وافر عطا فرما۔ اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، ہماری آخرت بھی بہترین کر دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی طرف سے یہ دعائیں التجائیں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، تمام مسلمانوں کی طرف سے قبول فرما۔ اللہ آج جو ہم قربانیاں دے رہے ہیں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت طریقے کے مطابق، اللہ تو ہم سب کی یہ قربانیاں قبول فرما۔ اللہ ہماری دلوں کی کیفیتیں تبدیل فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کی کیفیتیں تبدیل فرما دے، ہمیں ہمارے دل، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن ویسا بنا لے جیسا تجھے پسند ہے۔ اللہ تو ہم سب کی طرف سے ہماری زندگیاں قبول فرما لے، ہماری زندگیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری اولادیں قبول فرما لے، ہماری نسلیں قبول فرما لے۔ اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے، اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔